تو کتاب یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ صرف کتاب بھیج دیں. تو کتاب تو آج بھی ہے، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اور ساتھ جو لوگ بھیجے جاتے ہیں انہوں کہتے ہیں رجال اللہ، کہ اللہ پاک نے کتاب اللہ بھی بھیجی، اپنی کتاب بھی بھیجی، اور رجال بھی بھیجے یعنی انبیاء بھی بھیجے. اب جب نبی نہیں آئیں گے تو رجال کون ہوں گے اس امت کے جس سے امت ہدایت پائے گی؟ وہ علماء کرام ہوں گے. اسی لیے بات سیرت کے موضوع سے اس طرف چلی جائے گی، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو کہوں کہ جب یہ نبوت کی جانشینی ہے انبیاء کی جگہ کے اوپر، آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے. تو جب یہ اتنا اہم ترین شعبہ ہے تو ہمارے تعلیمی نظام سے یہ خارج کیوں ہے؟ مسلمان اس بات پر مجبور کیوں ہے کہ علماء دین بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ پرائیویٹلی اس کو چلا رہے ہیں؟ سرکاری سطح کے اوپر، حکومتوں کی سطح کے اوپر کوئی نظام اس کے لیے موجود نہیں، اور جو الٹے سیدھے ناقص قسم کے نظام بنائے ہیں لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیا نظام بنایا گیا ہے کہ اسلامیات کا ایک مضمون رکھا گیا یونیورسٹیوں کے اندر کہ اس کے اندر ایم اے ہوتا ہے اور اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی. آپ نے آج تک اتنی زندگی آپ کی گزری، آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ ڈھونڈو کسی ایم اے اسلامیات کو کہ میں جا کر اس سے مسئلہ پوچھوں؟ آپ کیوں مفتیوں کے پیچھے گھومتے ہیں اور علماء کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں؟ ورنہ تو وہ تو اس سرکاری نظام سے تو گزرے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک پرائیویٹ نظام تعلیم سے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر آزمائش کب آئی؟ جب انگریز کا منحوس قدم اس سرزمین کے اوپر آیا. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. اس سے پہلے ریاستیں اور حکومتیں علماء کی تیاری کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے دین اور دنیا کے کام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلیں گے. ہمیں سب سے بڑی ضرورت قرآن و سنت کے ماہرین کی ہے. اگر کہیں کسی قوم کے اندر ڈاکٹر بننا بند ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ بیماریاں آ جائیں گی اور بیماریوں کے علاج نہیں ہوں گے. فرض کریں ایک ریاست یہ کہہ دے ہم آج کے بعد ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، ہم میڈیکل سائنس پر ایک پائی خرچ نہیں کریں گے، ہم میڈیکل کالجز نہیں بنائیں گے، میڈیکل یونیورسٹیاں نہیں بنائیں گے، ہم اس کے لیے ہاسپٹلز، ٹیچنگ ہاسپٹلز نہیں بنائیں گے، تو آپ سب سمجھیں گے کہ یہ کوئی پاگل حکومت ہو سکتی ہے جو یہ اعلان کر دے، وہ کہہ دے کہ یہ ہماری ترجیح نہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کی جسمانی صحت کا کیا حال ہوگا؟ یہ انگریزوں نے آ کر یہ نظام بنایا اور کہا کہ ریاست کا علماء بنانے کے ساتھ کوئی کام نہیں، یعنی لوگوں کی جو ایمانی صحت ہے جس کی بنیاد. اس کے نتیجے میں جب یہ کام پرائیویٹلی ہوا، الٹپ طریقے کے ساتھ ہوا، تو آج آپ کے سامنے بھانت بھانت کے فرقے وجود کے اندر آ گئے، قسم قسم کے. ہر ایک نے دعویٰ کر دیا. آج کل تو اس دعوے کے لیے کوئی سند ہی نہیں چاہیے. آج ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں MBBS ہوں. کہہ سکتا ہے اگر اسے نہیں کیا ہوا. اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے آپ، عطائی ڈاکٹروں کو حکومت نے پکڑ لیا، کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا کلینک بنا کر، ویسے ہی بورڈ لکھا ہوا تھا، تو کسی نے رپورٹ کر دی کہ باقاعدہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو اگر یہ تو ہمارے یہاں نظام ذرا کمزور ہے، ورنہ تو یہ جو لوگ آپ کو دوائیاں دیتے ہیں، یہ جو میڈیسن سٹورز ہوتے ہیں، یہ دوائی نہیں بیچ سکتے سند کے بغیر. پوری دنیا میں نظام ہے یا نہیں کہ سند کے بغیر، فارمیسی کے علم کو حاصل کیے بغیر کوئی بندہ کسی دکان کے کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہو کر پیراڈون نہیں دے سکتا کسی کو. یا تو آپ کیا چونکہ باقی نظام نہیں ہے تو یہ نظام بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں مسجد کے اس ممبر اور محراب کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کون سا بندہ ایلیجبل ہے، کون بیٹھے گا اس ممبر رسول کے اوپر اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتائے گا. اس کے لیے کوئی طے شدہ کرائیٹیریا نہیں. کوئی آدمی بھی داڑھی رکھ لے اور سر پر ایک پگڑی جما لے تو وہ آپ کا عالم ہے. نہ آپ پہچان سکتے ہیں، نہ ریاست پہچان سکتی ہے. وہ کہیں پر بھی ایک ٹھیا لگا لے اور ایک مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو عالم سمجھا جاتا ہے. لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، لوگ اس کا واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، اور اس کی مرضی ہے وہ جو کچھ بھی اس کے اندر بیان کرے. یہ اس نہج پر ہم کو پہنچایا اس خطے کی تعلیم کے اندر سے اسلام کو نکال کر دینی تعلیم کو. یہ انگریزوں کے دور سے شروع. مغل بادشاہوں میں 100 خرابیاں ہوں گی لیکن علم دین کی سرپرستی کرتے رہے، علماء تیار ہوتے رہے ان کے زمانوں کے اندر. ہر دور کے آپ مسلمان بادشاہوں کو آپ دیکھیں گے ایک نظام ان کے ہاں چلتا تھا. وہ ایک مشہور عباسی خلیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو بغداد کا بہت مشہور مدرسہ تھا جس میں امام غزالی وغیرہ یہ لوگ پڑھے تھے،
تو کہتے ہیں بادشاہ خود اس مدرسے کے وزٹ کے اوپر آیا کرتا تھا اور دیکھا کرتا تھا کہ علمی چہل پہل کیسی. بغداد بہت بڑا مرکز تھا علم کا. تو کہتے ہیں کہ اس مدرسے پر بہت بڑا ایک مدرسہ تھا, ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے. تو کسی نے بادشاہ کو شکایت کی کہ اس مدرسے کا تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے, اسٹیٹ سپانسرڈ ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے, اور اس میں بڑے اخراجات آ رہے ہیں, لیکن جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے علمی معیار بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو بادشاہ خود انسپیکشن کے لیے آیا. تو کہتے ہیں کہ اس کی ملاقات, وہ طلبہ سے پوچھتا بھی تھا, تو اس کی ملاقات امام غزالی سے ہو گئی, جو چھوٹے سے طالب علم تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات کیے, وہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو انہوں نے اس کے جوابات دیے, اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ وہاں سے واپس آیا اور کہا کہ پوچھا اپنے مشیروں سے جنہوں نے شکایت لگائی تھی کہ کتنے ہزار طلبہ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اتنے ہزار پڑھتے ہیں, اس کی وجہ سے اتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جس ایک سے میں ملا ہوں اس کا علم مکمل ہو جائے, اس کے لیے میں ان ہزاروں لوگوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں. یہ ایک عالم امت کو مل جائے جس سے میں مل کر آیا ہوں, جس طالب علم سے, یہ ایک عالم تیار ہو جائے, اس کے لیے مجھے یہ سارا کا سارا جو بجٹ ہے اس پورے ادارے کا, میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار. اس قدر بادشاہوں کو دلچسپی ہوتی تھی اچھے علماء تیار کرنے کے اندر. اور یہ آخری زمانوں تک, بہت ہی قریب کے دور تک وہ اپنی ضرورت سمجھتے تھے. ایک ابھی قریب کے زمانے میں بھوپال کی ریاست میں ایک عالم ہوا کرتے تھے, مولانا یعقوب مجددی نام تھا ان کا. تو جو بھوپال کی جو حکمران خاتون تھی شاہ جہاں بیگم صاحبہ, جو بیگم صاحبہ بھوپال کہلاتی تھی, اور جو پردے کے پیچھے رہ کر پوری ریاست, ایک باقاعدہ اٹانومس اسٹیٹ تھی, مستقل خود مختار ریاست تھی, اس کو چلاتی تھی. تو میں ان کے احوال میں پڑھ رہا تھا, مولانا یعقوب صاحب مجددی کے احوال میں, کہ بیگم صاحبہ بھوپال حکمران کی جو ملکہ تھیں بھوپال کی, کہ وہ حضرت کی خدمت میں ان کے مرض الوفات کے اندر آئیں اور حضرت کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ لمبی, میں اس گفتگو کے سلیقے کے اندر اور ان کی اس اپنی ضرورت اور طلب کے اظہار پر حیران رہ گیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ اس امت پر اور اس ریاست کے اوپر قائم رکھے, اور لیکن موت و حیات سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے. کسی مرض الوفات تھا ان کا, طویل بیماری ان کی طویل ہو گئی تھی. تو کہا کہ اللہ آپ کو تو سلامت رکھے, مگر پھر بھی ہمیں یہ بتا دیجئے اور اس شخص کی تعیین کر دیجئے کہ آپ کے بعد ہم نے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد ہم نے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں, ہم نے کس کے رستے کے اوپر چلنا ہے. یہ ایک حکمران ایک درویش عالم سے آ کر پوچھ رہی ہے ان کی خانقاہ کے اندر, ان کے اس کے اندر آ کر. یہ ذوق ہمارے ہاں آج سے اس بات کو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے, 100 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. یہ ہمارے ہاں یہ چیز اس وقت تک موجود تھی. اس کے بالکل بالمقابل جو چیز ہمیں دی گئی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سیرت کے بنیادی اسباق سے بھی ہماری نوجوان نسل, ہم چونکہ میرا واسطہ رہتا ہے اور ہم یہاں پر اسباق پڑھاتے بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے البرہان کے نام سے جو ہمارا نظام ہے, اس میں ویکینڈز پر انہی عام پروفیشنلز کو, بزنس کمیونٹی کو اور مختلف لوگوں کو, تو ہم دیکھ رہے ہو بالکل میرے سامنے یہ صورتحال ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ اس وقت ہمارے ایک نوجوان کی, ایک ٹین ایجر کی, ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی, ایک پروفیشنل کی, یا ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی اس وقت دینی علم کے اعتبار سے ان کی حالت کیا ہے, اور کتنی بنیادی, بالکل بنیادی چیزوں کے اندر ان بیچاروں کی معلومات کی نوعیت کیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی غیر مستند جو کچھ بھی آ گیا, کسی نے واٹس ایپ پر کوئی چیز بھیج دی, کسی نے فیس بک پر کچھ دیکھ لیا, کسی نے کسی کی ٹویٹ دیکھ لی, کسی نے کوئی ویب سائٹ کھول لی, تو اس نے جو کچھ دیکھ لیا یہ اس کے علم کا ذریعہ ہے, اور وہ اس کو اللہ اور رسول کی بات سمجھتا ہے.